رب کو منا گئے جو بند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے ہیں جو بند کے ستارے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر 75 حدیث نمبر 692 کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں حضرت انس فرماتے کہ ہم صحابہ کے کندھے ملتے تھے دوسرے صحابہ کے کندھے سے، ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ چیپٹر 245 اور حدیث نمبر 666 اللہ کے رسول فرماتے کہ بیچ میں جگہ مت چھوڑو، جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دو. اس کا مطلب ہمیں کندھے سے کندھا ملانا چاہیے. جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندھے سے کندھا نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت اور پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے. تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ نماز پڑھتے وقت، یہ فرض ہے. Hope that answers the question. آج کیا پڑھی ہے آپ کو کہ آپ موقوف کو لے رہے ہیں؟ بس حضور نے فرمایا تھا کہ قریب قریب کھڑے ہو جاؤ، صفیں سیدھی کرو، آپ صفیں سیدھی کرتے. آج کیا پڑھی آپ کو کہ آپ موقوفات کے پیچھے پڑ گئے؟ یہ 6 حوالہ جات ہیں اس بات کے کہ موقوفات صحابہ ان لوگوں نے اپنے ہاں حجت اور معیار قرار نہیں دیا، ان کے صرف اللہ کا فرمان اور محمد کا فرمان. اب ان کو پوچھئے کہ یہ فرمان اللہ کا ہے یا اللہ کے نبی کا ہے؟ یہ جو عمل پیش کیا جا رہا ہے یہ امر اللہ کا ہے اللہ کے نبی کا ہے، تو آپ اس کو پیش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہے دلیل الزامی. آگے دیکھ لیں. الزامی میں ایک جز یہ تھا کہ یہ موقوفات ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارا جواب جو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم اس کے ظاہری معنی پر عمل نہیں کر پاتے. تو اس کی پہلی وجہ کہ محققین نے اس سے مراد مبالغہ لیا ہے. دوسری وجہ کہ اس پر عمل ہو نہیں سکتا، مشقت ہے. تیسری وجہ الزامی ہے. الزامی کے پھر 4 جواب ہیں. پہلا جواب یہ تھا کہ یہ موقوف ہے، جواب نمبر 2. دوسرا یہ ہے کہ اس حدیث کے اگر الفاظ کو آپ دیکھیں سنن ابی داود میں 3 باتوں کا ذکر موجود ہے. 3 باتوں کا. نمبر 1 سنن ابی داود میں کندھوں کا ذکر موجود ہے. نمبر 2 سنن ابی داود میں گھٹنوں کا ذکر موجود ہے. نمبر 3 سنن ابی داود میں ٹخنوں کا ذکر موجود ہے. یہ تینوں چیزیں آپ ملا کے دکھائیں. یہ تینوں چیزیں بالکل نہیں مل سکتی. تو اب دیکھیں، ٹخنے پر عمل کریں گے تو گھٹنے گئے، گھٹنوں پر عمل کریں تو آپ کے کندھے گئے، اور اگر ٹخنے ملا چاہے فاصلہ ہو گیا تو آپ کے کندھے بھی نہ مل سکے. تو آپ کسی صورت میں بھی اس روایت پر عمل نہیں کر سکتے اگر آپ حقیقی معنی پر عمل کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں. نمبر 4 یہ جو حدیث میں لفظ آیا تھا نا کعب کا، عبداللہ روپڑی صاحب تنظیم اہل حدیث کے رہنما ہیں. عبداللہ روپڑی صاحب نے 4 وجوہات لکھی ہیں کہ یہ حدیث میں لفظ آیا تھا نا کعب کا کہ ٹخنا ملائیں. ان کا کہنا ہے کہ ٹخنا نہیں مل سکتا، اس لیے ٹخنے سے مراد قدم ہے. تو آپ خود بتائیں کہ انہوں نے حدیث میں تعویل کر لی یا نہیں کر لی؟ تعویل تو کر لی. تو کعب پر کہتے عمل ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے کہتے ہیں رہی ہے بات ٹخنے سے مراد ٹخنا ہی ہے یا قدم ہے، تو صحیح یہی ہے کہ قدم مراد ہے، کیونکہ جب تک پاؤں ٹیڑھا نہ کیا جائے ٹخنے سے ٹخنا نہیں مل سکتا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے گھر کی گواہی کہہ رہی ہے. تو گویا دونوں پاؤں ٹیڑھے کر کے کھڑا ہونا پڑے گا، جس میں کئی خرابیاں ہیں. ایک تو زیادہ دیر تک اس طرح کھڑے رہنا مشکل ہے. اس طرح آپ کھڑے رہ سکتے پاؤں ٹیڑھے کر کے، اور آپ کی تراویح ہو اور پڑھتے ہیں آپ 8 رکعت، اس میں آپ پڑھیں گے جی 2 پارے. اب آپ کھڑے ہو کے دکھائیں، پاؤں ٹیڑھا ہو اور اتنا لمبا قیام ہو. عبداللہ روپڑی صاحب کہتے ہیں ایک تو ہے کہ لمبی دیر تک یوں کھڑے نہیں ہو سکتے. نمبر 2 انگلیاں قبلہ رخ نہ رہیں گی. کیوں؟ آپ نے پاؤں جب ٹیڑھا کیا تو آپ کی انگلی اس طرف آ جائے گی،
قبلہ رخ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، صوم اس لیے کہ بار بار حرکت کرنی پڑتی ہے جو نماز میں خشوع کے منافی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ جب کریں گے پاؤں تھکے گا، آپ سیدھا کر لیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر پاؤں آپ ٹیڑھے کریں گے اور اپنے ٹخنوں کو ملانے کی کوشش کریں گے۔ چہارم، اس قسم کے کئی نقصان ہیں، اس لیے ٹخنے سے ٹخنا مراد نہیں ہو سکتا بلکہ قدم مراد ہے۔ تو عبداللہ روپڑی صاحب نے آخر میں خود مان لیا کہ اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ اس سے مراد مجازی معنی ہے، انہیں قدم ملے۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ یہ حضرات دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ ہم ظاہر حدیث پر مرکز، جو حدیث میں آتا ہے ہم کرتے ہیں، لیکن جب حدیث پر عمل کرنے کی بات آئی تو انہوں نے ٹخنے سے مراد قدم لے لیا۔ تو اب حقیقی معنی پر بھی پوری طرح عمل نہ ہو سکا ان کے نزدیک، مجازی معنی پر اگر دیکھا جائے تو مجازی معنی پر بھی ان کے عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ بعض چیزیں یہ خود بھی پھر چھوڑ رہے ہیں۔ اگر پاؤں ملاتے ہیں تو ٹخنوں کے درمیان فاصلہ اگر ٹخنے ملاتے ہیں تو ان کے گھٹنوں کے درمیان فاصلہ ہے، اور اگر اپنے کندھے ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے گھٹنے نہیں مل پاتے۔ اس پر کسی شاعر نے خوب کہا ہے، خدا ہی ملا نہ